جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتے اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شان صحابیت پر بات کرنے چلا ہوں، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں جو گستاخی لوگ کر رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں جو حضرات گستاخانہ کلمات کہہ رہے ہیں اور جو غلط الفاظ کہہ رہے ہیں، ان کا بھی دفاع کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابی کس کو بولتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابی کی متفقہ تعریف جو جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک معتبر اور مستند ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ قریب قریب یہی تعریف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی سے بھی یہی منقول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحالت اسلام کی ہو، اس پر صحابی کا اطلاق ہوا۔ دوسری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں 10 بنیادی عقائد۔ نمبر 1، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدائی انتخاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ نمبر 2، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عقائد و اعمال میں معیار اور حجت ہیں۔ نمبر 3، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے بھی ہیں۔ نمبر 4، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تنقید سے بالاتر ہیں۔ نمبر 5، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشاجرات کے بارے میں خاموش رہنا واجب ہے۔ نمبر 6، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باہمی طور پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ نمبر 7، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کافروں کے خلاف سخت ہیں۔ نمبر 8، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ نمبر 9، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہنم کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ نمبر 10، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پکے سچے جنتی ہیں۔ پوری امت میں سب سے بلند اعزاز اور مقام پانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے اور بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ پوری دنیا کے ولی، پوری دنیا کے قطب، پوری دنیا کے ابدال، پوری دنیا کے شیخ الحدیث، پوری دنیا کے دیندار لوگ، پوری دنیا کے مسلمان لوگ ایک پلے میں ان تمام کو رکھا جائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلے میں رکھا جائے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کب ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں راجح قول یہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے 5 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا قبول اسلام، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان نقل کیا ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مرحبا کہا۔ آئیے ہم یہ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں
یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، اسے بھی ہدایت نصیب فرما اور اس کے ذریعہ دوسروں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں حضرت ارباز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اسی طرح دیگر کئی محدثین نے امیر معاویہ کے فضائل و مناقب پر کافی ساری احادیث ذکر فرمائی ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہدایت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی دعاؤں میں ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ایسی صحابی کو اور کیا ایسے شخص کو گالی دینا اور گستاخانہ الفاظ نکالنا کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا؟ کیا ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں اور ایسے شخص کے بارے میں جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہو، تو ہمارے لیے یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے لیے برا بھلا اور غلط الفاظ استعمال کریں؟ اسی طرح کلام اللہ کی کتابت ساری انسانیت کی صبح قیامت تک کی رہنمائی کے لیے بنیادی طور پر جس کتاب کو اولویت حاصل ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس کو لکھا جاتا تھا تو اس کے لیے قابل اعتماد اور پڑھے لکھے اشخاص کا تقرر ہوتا، چنانچہ دیگر محدثین کی طرح امام حیثمی نے بھی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں عبداللہ بن عمر کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کلام اللہ شریف کی کتابت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی بسم اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کریم کو لکھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائے، اے معاویہ دوات کی سیاہی درست رکھو، قلم کو ٹیڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کھڑی لکھو، سین کے دندانے جدا رکھو، میم کے دائرے کو اندھا نہ کرو، کھلا رکھو، لفظ اللہ خوبصورت لکھو، لفظ رحمان کو دراز کرو اور لفظ رحیم عمدگی سے لکھو۔ یہاں پہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ کو جس شخص نے پہلے لکھا اور حسن و خوبی سے اس کو انجام دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک سے وہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بسم اللہ کو لکھا تھا، اس کی ترتیب کو اس کی حسن خوبی کو انجام دیا تھا۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دوری قرآن سے دوری ہے۔ قرآن کریم کی بسم اللہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دور بھاگے تو وہ قرآن سے دور بھاگ رہا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب آئیے قرآن کریم میں صحابہ کی شان میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اس چیز کو ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع اور اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنایا ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو۔ ان دونوں آیتوں کے اصل مخاطب اور پہلے مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ باقی امت بھی اپنے اپنے عمل کے مطابق اس میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان دونوں آیتوں کا صحیح مصداق ہونا باتفاق مفسرین و محدثین ثابت ہے۔ ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ اور عدل و ثقہ ہونا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہے اور آپس میں مہربان ہے۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والذین معہ عام ہے، اس میں تمام صحابہ کرام کی پوری جماعت داخل ہے، اور اس میں تمام صحابہ کرام کی تعدیل اور ان پر مدح و ثنا خود مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک کی مجلس میں لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا تھا۔ امام مالک نے یہ آیت لیغیظ بہم الکفار تک تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا جس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے متعلق غیظ ہو، وہ اس آیت کے زد میں ہے، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔ والذین آمنوا معہ میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بلا کسی استثناء کے داخل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کے روح سے ان کے ساتھ ہے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب سے سابق اور مقدم ہے اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دو طبقے بیان فرمائے، ایک سابقین اولین کا، دوسرے بعد میں ایمان لانے والوں کا، اور دونوں طبقوں کے متعلق یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے لیے جنت کا مقام و دوام مقرر ہے جس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین داخل ہے۔ مہاجرین و انصار سے سابقین اولین کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن عبد البر نے مقدمہ استیعاب میں سندوں کے ساتھ دونوں قول نقل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ سابقین اولین وہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہو۔ یہ قول ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن مسیب، ابن سیرین، حسن بصری کا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تحویل قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے، اس سے پہلے جو لوگ مشرف باسلام ہو کر شرف صحابیت حاصل کر چکے ہیں وہ سابقین اولین ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو لوگ بیت رضوان یعنی واقعہ حدیبیہ واقعہ سن 6 ہجری میں شریک ہوئے ہیں وہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ یہ قول امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے واقعہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام کے متعلق عام اعلان فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اسی لیے اس بیعت کا نام بیت رضوان رکھا گیا ہے۔ اور حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں داخل ہوگا جہنم میں کوئی شخص جس نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ تو یہ تمام احادیث، یہ تمام آیات جو صحابہ کرام کی شان کو بڑھاتی ہے، اور یہ تمام احادیث جو صحابہ کرام کی شان کو بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے، تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان صحابیت کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں بھی اور اس کو اسی درجے میں رکھیں، نہ کہ ان کی شان صحابیت کو گھٹا کر ان کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کریں۔ بہرحال سابقین اولین خواہ قبلتین کی طرف نماز میں شریک ہونے والے ہوں یا بیت رضوان کے شرکاء، ان کے بعد بھی صحابیت کا شرف حاصل کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حق تعالی نے والذین تبعوہم بإحسان میں داخل کر کے شامل فرمایا اور سب کے لیے اپنی رضائے کامل اور جنت کی ابدی نعمت کا وعدہ
اور اعلان فرما دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں عذاب علیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حضرات سے یا ان میں بعض سے بغض رکھے یا ان کو برا کہے۔ ایسے لوگوں کو ایمان بالقرآن سے کیا واسطہ جو ان لوگوں کو برا کہتے ہیں جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ صحابی جو تھے وہ مرتد ہو چکے تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ حافظ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی اچھی بات لکھی ہے۔ حضرات صحابہ میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا۔ بعض اعرابی جن کا دین کی نصرت میں کوئی دخل نہیں رہا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے۔ اس سے مشہور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف سے دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جن لوگوں نے میرا اتباع کیا وہ بھی۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع و متبع تھے، سب اس میں داخل ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اگر خود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مد عرب کا ایک پیمانہ ہے جو وزن کے لحاظ سے آج کل کے زمانے میں ایک سیر کے برابر ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے، ان تمام قرآن کی آیتوں سے اور ان تمام احادیث سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شان صحابیت کو کس طرح بیان فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شان صحابیت کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہوگا کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ہم غلط الفاظ استعمال کریں؟ صحابہ پر تنقید کرنے والوں کا حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی کہ فلاں شخص نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے چھوڑ دیں، میں اس کی زبان کاٹوں تاکہ وہ آئندہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی دور خلافت میں کسی کو کوڑے نہیں مارے سوائے اس آدمی کے جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کا ذکر خیر ہی سے کرنا ورنہ اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ اسی طرح امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی صحابی کو طعن کرے وہ زندیق ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صحابہ پر کفر و فسق کا الزام لگائے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ گالیاں دے تو اس کو سخت سزا دی جائے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہیں امت کا فرعون کہا گیا، نعوذ باللہ۔ تو وہ یہ جان لے کہ وہ حدیث کا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ حدیث موضوع ہے، وہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ حدیث مانی بھی جائے تو وہاں پہ اس حدیث میں ولید ابن یزید کے بارے میں کہا گیا، بلکہ صرف ولید کے بارے میں کہا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو حضرت علی کے قاتل کا بدلہ لینے والے تھے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن حسین پر مال لٹانے والے تھے، ان کو عزت کیا کرتے تھے۔